السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ہمارا ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر، ایک اور شخصیت کی سوانح حیات لے کر آج میں پھر سے آپ کے حاضر خدمت ہوا ہوں. نیک لوگوں کا یہ تذکرہ ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالی تابعین تبع تابعین سے گزرتے ہوئے دور حاضر کے جو صالح متقی اللہ کے بندے گزرے ہیں وہاں تک پہنچے گا باذن اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. آج میں جس شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ شخصیت صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابو حمزہ الخزرجی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کے نام سے مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی آشنا ہوتا ہے. ضروری ہے کہ جہاں ہم ان کے نام سے آشنا ہیں وہیں ان کے کام سے بھی آشنا ہو جائیں. اور قبل اس کے کہ میں ان کی حیات پر روشنی ڈالوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھتا ہوں. دو شخصیتوں میں اکثر بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے. ایک ہے انس بن مالک اور ایک ہے مالک بن انس. انس بن مالک یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کے سلسلے میں ابھی ہم سنیں گے. مالک بن انس یہ ائمہ فقہ میں سے ایک ہیں، دوسری صدی ہجری کے جانے مانے محدث، جانے مانے فقیہ، جانے مانے امام. وہ مالک بن انس ہیں اور یہ صحابی یہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. پیارے نبی کی ہجرت مدینہ سے 10 سال قبل حضرت انس کی ولادت ہوئی تھی. مشہور صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کی ماں ہیں اور ان کے والد کا نام تھا مالک، جو ام سلیم کے پہلے شوہر تھے. اور مشہور قول کے مطابق اسلام آنے کے بعد جب حضرت ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر مالک کے آگے اسلام کو پیش کیا تو مالک نے قبول اسلام سے انکار کر دیا. تو حضرت ام سلیم اپنے معصوم ننھے انس کو لے کر اپنے شوہر مالک سے جدا ہو گئیں. کہا کہ مجھے کافر کے ساتھ رہنا نہیں ہے اور مشرک کے ساتھ رہنا نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ پیغام رکھتی ہے کہ عہد نبوت میں اسلام کے لیے بچوں نے کیا کردار ادا کیا. اگر یہ سوال کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب حضرت انس جیسے صحابہ کی زندگیاں دیتی ہیں. مذہب اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہر عمر کے انسانوں کو خدمت کے مواقع عطا کیے اور شجر اسلام کی آبیاری میں ہر عمر کے انسانوں کا خون شامل رہا. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، اسلام کے قافلے کو آگے بڑھانے میں سبوں نے اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی خدمات اسلام کے لیے پیش کی.
عہد نبوت میں بچوں کا جو کردار رہا اس میں ایک نمایاں اور مثالی کردار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ جب پیارے نبی سے یہ ملے تو 10 سال کی عمر کے معصوم سے بچے تھے۔ ان کی ماں حضرت ام سلیم جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اپنے بچے 10 سال کے انس کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اور سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں مختلف تحفے پیش کر رہے ہیں، میرے پاس آپ کے آگے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، ایک میرا یہ معصوم سا 10 سالہ بچہ انس ہے، اسے قبول کر لیجئے، اس لیے کہ یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کم سنی میں انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس معاشرے کے لیے جس معاشرے میں وہ افراد جو لکھنا جانتے ہو انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ اس وقت ماں نے حضرت انس کو پیارے نبی کی خدمت میں کیا پیش کیا کہ حضرت انس نے اپنی پوری زندگی خدمت نبوی کے لیے وقف کر دی، اور ایک رشتہ خاص ہو گیا پیارے نبی سے، ایک نسبت خاص ہو گئی پیارے نبی سے، اور یہی نسبت بسا اوقات پیارے نبی کو حضرت انس کے غربت قدے میں بھی لے جاتی تھی، حضرت ام سلیم کے گھر بھی لے جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ فرماتے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی ہمارے گھر آئے، میں تھا اور میرے ماں شریک بھائی تھے، چھوٹا سا بچہ، اور میری ماں ام سلیم تھی۔ جب پیارے نبی آئے تو میری ماں ام سلیم نے کھجور اور گھی پیش کیا مہمان نوازی کے لیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، میں آج روزے سے ہوں۔ پھر پیارے نبی نے نماز پڑھائی، نفل نماز پڑھائی با جماعت۔ فرماتے ہیں حضرت انس، میں اور میرا ماں شریک بھائی ہم دونوں پیارے نبی کے پیچھے ایک صف کی شکل میں کھڑے ہو گئے، اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی کا ان کے گھر جانا، با جماعت نماز ادا کرنا، باقاعدہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ان کے افراد خانہ کو پڑھانا، یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت انس کے گھرانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا قلبی تعلق ہو چکا تھا، اور جس جذبے سے ام سلیم نے حضرت انس کو پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل میں انہیں وہی مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پیارے نبی بڑی محبت سے انہیں ذوالأذنین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ذوالأذنین، 2 کان والے، سبھی ہر انسان کو 2 ہی کان ہوتے ہیں، لیکن گویا ذوالأذنین 2 کان والے، یہ اشارہ ہے حضرت انس کے جذبہ سمع و طاعت کی طرف، جیسے ہمیشہ ان کے کان تیار رہتے ہو کہ کب پیارے نبی کا حکم ہو کہ وہ اس کی تعمیل کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں رہے، اور ایک عرصہ انہوں نے پیارے نبی پورے 10 سال خدمت کی، اور 10 سال کے دوران پیارے نبی کے جو اخلاق تھے، پیارے نبی کا جو سلوک تھا، پیارے نبی کا جو مثالی معاملہ تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے ماتحت کوئی نوکر ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے حضرت انس کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت انس، میں نے 10 سال پیارے نبی کی خدمت کی، اور پورے 10 سال میں کبھی پیارے نبی نے اف تک کہا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ پیارے نبی نے مجھے یہ کہا ہو کہ ایسا کیوں کیا، اور نہ کبھی ایسا کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر! جو کیا اس پر کبھی یہ سوال نہیں ہوا کہ ایسا کیوں کیا، بھلے سے ان سے غلطی ہوئی ہو۔ جو نہیں کیا اس پر کبھی پیارے نبی نے سوال نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا، بھلے سے وہاں ان سے غلطی ہوئی ہو۔ کیا اخلاق ہیں یہ پیارے نبی کے!
گویا آپ جو دوسروں کو تعلیم دیتے تھے اس کا عملی نمونہ اور بہترین نمونہ آپ نے پیش کیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے آپ سے پوچھا اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو دن میں کتنے مرتبے معاف کروں، آپ نے کہا تھا کہ دن میں کم سے کم 70 مرتبے معاف کرو. خادم جب 70 مرتبے معافی کا حق رکھتا ہے تو سوچو ہمارے اعزاء، اقارب، رشتہ دار. پیارے نبی نے پوری 10 سالہ زندگی میں حضرت انس کو اف نہ کہہ کے وہ کریمانہ اخلاق پیش کر دیے. حضرت انس فرماتے ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. پیارے نبی کے بڑے اعلی اخلاق تھے، بڑے عمدہ اخلاق تھے. فرماتے ہیں واللہ ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں چھوا جتنا نرم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کوئی مشک بھی اتنا خوشبودار نہیں سنا جتنا خوشبودار کے پیارے نبی کا پسینہ تھا. اللہ اکبر، کیا سعادت ہے یہ حضرت انس کی. پیارے نبی کی کتنی قربت انہیں حاصل تھی، پیارے نبی سے کیسی نسبت خاص انہیں حاصل تھی کہ پیارے نبی کے خادموں میں حضرت انس کا نام سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ لکھا جاتا ہے. اور اس خدمت کے نتیجے میں پیارے نبی کی جانب سے انہیں کیا ملا؟ بڑا قیمتی تحفہ ملا، بڑا عظیم تحفہ ملا. ایک نبی کسی کو بڑا سے بڑا تحفہ جو دے سکتا ہے وہ نبی کی دعا ہے، اس لیے کہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ایک مرتبہ ماں نے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے انس کے سلسلے میں پیارے نبی سے درخواست کی، کہا کہ یا رسول اللہ خویدمک انس، اے اللہ کے نبی آپ کا یہ چھوٹا سا خادم انس، اس کے حق میں دعا کر دیجئے. حضرت انس کی ماں کی درخواست کو قبول کر کے پیارے نبی نے اس وقت کچھ دعائیہ کلمات کہے. حضرت انس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی پیارے نبی نے نہیں چھوڑی اور میرے حق میں اس وقت وہ دعا دے دی. پھر آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، انس کی اولاد میں برکت دے دے، ہر اس چیز میں برکت دے دے جو تو نے انس بن مالک کو عطا کی ہے. اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑا معاوضہ اور اس سے بڑا بدلہ نہیں ہو سکتا تھا حضرت انس کے لیے پیارے نبی کی جانب سے. اور یہ دعائیں پیارے نبی کی کیسے قبول ہوئی جانتے ہیں؟ مال میں برکت کی دعا دی اور یہ دعا یوں قبول ہوئی اور سارے لوگوں کا باغیچہ سال میں ایک فصل دیتا تھا، حضرت انس کا باغیچہ سال میں 2 فصلیں جو اگتی تھیں اس میں. پیارے نبی کی دعا ہی کا نتیجہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اولاد اتنی ہوئی، وہ خود فرماتے ہیں بچے، بیٹے، پوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، کل ملا کر حضرت انس فرماتے ہیں 100 سے زیادہ اپنے بچے اور اپنی اولاد میں دیکھ چکا ہوں. 100 سے زائد اپنی زندگی میں دیکھ لیے ہو. اور پیارے نبی کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ میں طویل عمر پانے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. 100 سال سے زائد حیات پائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. آپ نے سن رکھا ہے تاریخ کے بہت ہی مشہور معبر گزرے علامہ ابن سیرین، محمد بن سیرین، جو خوابوں کے سب سے بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے. اسلامی تاریخ میں علامہ محمد بن سیرین سے بڑا خوابوں کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں گزرا ہے. اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ بھی دراصل حضرت انس کو جو پیارے نبی نے دعا دی اسی دعا کا کرشمہ اور نتیجہ ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کے جو والد تھے سیرین، وہ حضرت انس کے غلام تھے اور غلام انسان کا مال ہوتا ہے. جب پیارے نبی نے حضرت انس کے مال میں برکت کی دعا دی تو یہ برکت اس سیرین میں آ گئی اور یہی برکت سیرین کے بیٹے محمد میں اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انہیں خاص علم عطا کیا جو علم کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کے سب سے مشہور معبر بنے. حیرت انگیز تعبیرات ان کی خوابوں کی ہوا کرتی تھیں.
اور اسلام کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کے باوجود یہ خدمت پیش کی ہے. 10 سال پیارے نبی کے ساتھ لگے رہے, پیارے نبی کے اقوال, آپ کے احادیث, آپ کے اعمال کو, آپ کی عبادتوں کو قریب سے دیکھا. نتیجے میں جو کچھ دیکھا اور سنا اس کو پیارے نبی کی وفات کے بعد روایت کرتے رہے, اور حضرت انس کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جو مکثر فی الروایہ ہیں. حضرت انس نے 2286 حدیثیں پیارے نبی سے روایت کی ہیں. یہ ان کے علم کا حال ہے, اور ان کے عمل کا حال روایتوں میں آتا ہے. اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ حضرت انس کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, پاؤں پھٹ جاتے تھے. گویا پیارے نبی کو انہوں نے صبر میں نمونہ بنایا, اور پیارے نبی کی عظیمتوں میں انہوں نے پیارے نبی کو اپنا نمونہ بنایا. ایک تلخ حقیقت, ایک تلخ بات جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. گزشتہ ہفتے جیسے ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بتایا کہ آخری ایام میں حضرت عبداللہ بن عمر کا سابقہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم سفاک گورنر سے پڑ گیا تھا. حضرت انس کے ساتھ بھی وہی ہوا. حجاج بن یوسف جو بڑا سفاک, ظالم اور خون ریز حکمران اور گورنر تھا, اس نے بھی حضرت انس کی شان میں بڑی گستاخیاں کی. میں کیا کہوں, تاریخی روایتوں میں یہ الفاظ وارد ہیں. اس نے حضرت انس سے اس لفظ سے وہ مخاطب ہوا, یا خبیث والعیاذ باللہ. دیکھو کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو بھی دنیا میں کیسے کیسے ظلم اور ستم برداشت کرنے پڑے ہیں, اور اس کے بعد بھی اس نے بہت ہی خطرناک جملے کہے حضرت انس کے حق میں. حجاج بن یوسف نے, حضرت انس نے خاموشی اختیار کر لی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ جواب دیے ہوتے آپ بھی. حضرت انس نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد ہے, ان کا سوچ کر میں خاموش رہ گیا, ورنہ میں اس شخص کو مسکت جواب دیا ہوتا. پھر حضرت انس نے شکایت کرتے ہوئے وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ حجاج بن یوسف نے میرے ساتھ ایسی گستاخی کی ہے. عبد الملک بن مروان نے پھر حجاج بن یوسف کو ڈانٹا, اور حجاج بن یوسف حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا معذرت چاہتے ہوئے, اور کہنے لگا کہ میں نے یہ سخت لہجہ آپ کے ساتھ اس لیے استعمال کیا تاکہ ساری پبلک اور عوام تک یہ پیغام جائے کہ جو شخص انس جیسے صحابی کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہا ہے وہ ہمیں کہاں سے بخشے گا, لوگ ڈر جائیں, سہم جائیں. یہ میسج میں نے لوگوں کو دینا چاہا. بہرحال یہ بدبختی تھی حجاج بن یوسف کی, یہ محرومی تھی حجاج بن یوسف کی, یہ صفا کی تھی حجاج بن یوسف کی کہ ایسے جلیل القدر اللہ کے اولیاء بھی اس کی زبان درازی اور اس کی زیادتیوں سے بچ نہ سکے. مطلب یہ ہوا اللہ کے نیک اور صالح بندے ان کے بھی دشمن ہوا کرتے ہیں اس زمین پر. بلاخر ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن 90 پر 3 ہجری میں بصرہ میں وفات پائے, اور حضرت انس کا شمار بالکل آخری میں وفات پانے والے صحابہ میں ہوتا ہے, اور بصرہ میں سب سے آخری میں وفات پانے والے صحابی تو آپ ہی ہیں رضی اللہ عنہ وارضا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, آپ سب کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں, خاص کر ہمارے ننھے معصوم بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں نمونہ بنائے, اور ہمارے ننھے معصوم بچوں کو چاہیے کہ وہ انہیں نمونہ بنا کر, انہیں آئیڈیل بنا کر ان کی طرح اسلام کی خدمت کرنے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.